نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو بھی اس دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ وہ بابرکت سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت نیند سے بیدار ہو جانے کے لیے حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہے یا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص راز پوشیدہ ہے؟ اگر فجر کے وقت اٹھنے میں کوئی خاص راز چھپا ہوا ہے تو وہ راز کیا ہے؟ لیکن وہ راز جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جان لیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہیں، اور یہ نمازیں دن میں 5 بار کیسے فرض ہوئی۔ ان کے پیچھے بھی دراصل ایک شاندار وجہ ہے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ابھی سبسکرائب والا اور گھنٹی والا بٹن دبا لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز 5 گانا اس وقت فرض کی گئی جب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی قلیل حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا تھا اور اپنے خصوصی انعامات سے بھی نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں بھی کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بدوں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تر تحفہ اور عبادت یعنی نماز بھی اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن میں 5 نمازیں فرض کر دی۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہونے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں اس پر راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی جانب سے صرف 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ تمام نمازیں پڑھنا ضروری ہے، لیکن یقیناً آپ کے لیے بھی نماز فجر پڑھنا بے حد مشکل ہوگا۔ فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا انسان کے لیے بے حد مشکل ہوتا ہے، لیکن دن اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جان لیں گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نماز فجر کے چند فضائل جان لیں۔ تمام نمازوں میں فجر کی نماز سب سے اہمیت کی حامل ہے۔ اس اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی بعد جماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہا اگر کہ ہم فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔
صبح کی یعنی فجر کی نماز جہنم سے حجاب یعنی آڑ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضامن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تو تھی فجر کی نماز پڑھنے کی برکات۔ اب فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید بھی سماعت فرما لے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت کس طرح اٹھے، کیونکہ اس وقت نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، تو چند تدابیر حاضر خدمت ہیں۔ نمبر 1، رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے وقت اٹھنا آسان ہو، مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز ادا کرنا آسان ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی دن صبح کے وقت بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تاخیر کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس عمل کو معمول بنانا گناہ پر مداومت کرتا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، اور سارا دن کام کاج کے بعد جب رات سو نہیں پاتے تو کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج کل ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر پہلے نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی۔ اس لیے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پیدا ہونے والی اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں سے ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو۔ یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یقین کریں کہ انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں دنیا میں آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، جبکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین میں آکسیجن وافر مقدار میں مہیا ہوتی ہے، اس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو جو کوئی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس کا تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی
جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے ہی بے شمار فضائل اور بھی ہیں جنہیں ہم جان نہیں سکتے۔ ناظرین محترم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی رحمت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ ایک شکوہ ہمیشہ ہی رہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، جتنا بھی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی ہمارے اوپر چھائی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس بیماری، تنگی، بے برکتی، تنگدستی، بے روزگاری کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے متعدد احادیثیں موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو فرشتہ رزق کی تقسیم پر مامور ہے وہ ہر صبح اللہ کے بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، تو لہٰذا جو دروازہ صبح فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، لیکن جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے تو فرشتہ اس کا رزق واپسی لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازے کے کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں تو انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت میں سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی دو نمازیں انسان کے لیے ہر طرح کی خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب یعنی اجر اور ان کی خیر و برکات معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے ان کو کوہلوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھروں میں نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو آگ لگا کر جلا دوں۔ تو ناظرین محترم، نماز فجر کی دو سنتوں کی ادائیگی کے بعد جو شخص اللہ کی یہ پسندیدہ سورت 10 بار پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے اس دنیا کی جس بھی قیمتی چیز سے سوال کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک تو اس بندے نے نماز فجر پڑھ لی ہے اور دوسرا یہ سورت، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا پوری نہ ہو۔ اور جان لیجئے کہ یہ بابرکت اور اللہ کی محبوب سورت اخلاص ہے۔ اگر وہ شخص پورے دل سے یہ عمل کرے گا کہ فجر کی دو سنتوں کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے 10 بار سورۃ اخلاص پورے خلوص نیت کے ساتھ اور اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لے، اس کے رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں، مال و دولت میں، گھر بار میں اور اس کے ہر کام میں اللہ کی خیر و برکات شامل حال ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کے عمل کی برکت سے اس کی یہ دعا فوراً اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ پورے دل سے، خلوص نیت سے اور بغیر کسی سے بات چیت کیے جو بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ بن مانگے اس کی پسندیدہ چیز سے نواز دیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کا رزق کھول دیتا ہے۔ تو آپ بھی یہ چھوٹی سی سورت ہر روز فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے درمیان میں 10 بار لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اور فجر کی نماز کے دوران اس کو لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی جس چیز کا بھی سوال کریں گے آپ کو وہ لازمی مل جائے گی، چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس سورت کو پڑھ کر جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں آپ کو
کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔